صلی محمد من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المغلن الحق بالحق ابی القاسم محمد اللہم صلی محمد وآل محمد لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسحل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم اجمعین. بلند تر صلوات. یہ عزاداری کے دن ہے جس کے ثبوت میں آج میں کچھ کتابیں یہاں میں لے کے آیا ہوں، میں اسکرین پہ جس کے نکلوائے ہیں بڑے جلدی میں تو پیغام آج پہنچانے اور آج شہادت بھی پڑھنی ہے مجھے مولا عباس کی. ایک مرتبہ بآواز بلند درود بر محمد و آل محمد. ایک چیز میں پہلے بتاؤں گا، اس سے پہلے کچھ لوگ کہتے ہیں ڈھول بجانا نہیں چاہیے. ڈھول تو یزیدیوں نے بجایا تھا. اچھا، صرف ڈھول یزیدیوں نے بجایا تھا؟ اور کیا کیا تھا؟ مقصد کیا تھا ان کا ڈھول بجانا؟ یزیدیوں کے ڈھول بجانے کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے نعوذ باللہ وجود حسین کو مٹا دیا ہے. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے نعوذ باللہ حسینیت کو مٹا دیا. بچے کچے رہ گئے، ان کی بھی عزت نعوذ باللہ ہم نے مٹی میں ملا دی. ان کے سروں سے چادریں چھین لی، ان کی بے حرمتی کی، ان پہ صدقہ پھینکا اور ڈھول بجاتے جا رہے تھے. پیچھے سیدانیوں کا قافلہ تھا، آگے یہ خوشی کے مارے نعوذ باللہ یہ سوچتے ہوئے ڈھول بجائے جا رہے تھے کہ ہم نے وجود حسین مٹا دیا، ہم نے وجود حسین کو اس روئے زمین سے مٹا دیا. یہ گندی سوچ تھی ان کی، یہ سوچتے ہوئے انہوں نے ڈھول بجایا تھا. ہم کیوں بجاتے ہیں جانتے ہو؟ جنگ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. میدان جنگ میں جب کوئی جیتنے والا جیتتا ہے تو اس کی جیت کا ڈنکا بجتا ہے، اور جو شہید ہوتے ہیں ان کا غم بھی رہتا ہے. دونوں چیزیں میدان جنگ میں رہتی ہے. جیتنے والے کی فوج میں جو شہید ہوتے ہیں ان کا غم بھی ہوتا ہے. جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، آج بھی جب کہیں جنگ ہوتی ہے، خدا نہ کرے، آپ کو پتا ہے جنگ کے نتیجے بہت خراب نکلتے ہیں. کہیں گھر اجڑ جاتے ہیں، کہیں محلے برباد ہو جاتے ہیں، کہیں گاؤں کے گاؤں بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہے. جنگ لڑنے والے جنگ لڑ لیتے ہیں. ہم ڈھول کیوں بجاتے ہیں؟ سن لو اس کی دلیل. اس سے بڑی دلیل شاید آپ کو کسی نے دی ہو. یزیدیوں نے یہ سوچ کے ڈھول بجایا تھا کہ ہم نے وجود حسین مٹا دیا. جنگ کے دو اصول ہوتے ہیں، ایک جو شہید ہوا اس کا غم بھی باقی رہتا ہے، ایک دوسرا یہ کہ جو جیتنے والی فوج ہے اس کی جیت کا ڈنکا بجتا ہے. ہم تعزیہ حسین کے آگے ڈھول بجا کے یزیدیوں کو بتاتے ہیں اور ماتم کر کے یزیدیوں کو بتاتے ہیں، ماتم کر کے یہ بتاتے ہیں کہ قیامت تک غم حسین باقی رہے گا. ڈھول بجا کے یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا. نوبت بجا کے بتاتے ہیں، جھنجھوڑ کے بتاتے ہیں، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. یہ نہیں مٹے گا قیامت تک. جو اس نام کو، اس عزاداری کو، اس نوحہ خانی کو مٹانا چاہے گا وہ حرامی کل کے مرتے آج مر جائے، ڈھول تو حسین کا بجتا رہے گا، چاہے جسے تکلیف ہوتی رہے. لگاؤ فتوے. انہیں بس کسی بھی بہانے سے حسینیوں کو گمراہ کرنا چاہیے. لہٰذا سب سے پہلے ہم جو نوحہ خانی کرتے ہیں، آہو بکا کرتے، روتے ہیں، یہ کہتے ہیں شہید زندہ ہوتا ہے، زندہ کا غم نہیں ہوتا، زندہ کا ماتم نہیں ہوتا. زندہ تو زندہ ہوتا ہے، زندہ کا کیسا غم؟
رسول اللہ زندہ ہے یا نہیں، یہ قرآن میں دلیل ہے۔ انبیاء زندہ ہوتے ہیں، انبیاء زندہ ہوتے ہیں، رسول زندہ ہوتے ہیں، یہ قرآن نے دلیل دی۔ کیا بی بی عائشہ کو نہیں پتا تھا؟ ہم ہائے حسین کہہ کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، ہاتھ ہم سینے پہ مارتے ہیں، بھالا انہیں لگتا ہے۔ ہائے حسین کہنا اگر بدعت ہے، اگر ہائے حسین کہنا غلط ہے کہ امام حسین تو زندہ ہیں، زندوں کو ہائے نہیں کرتے، تو امام حسین سے بڑے اور پہلے زندہ رسول خدا ہے۔ رسول خدا کے جنازے پر کس نے ہائے کیا؟ تم میں جرت ہے ان پہ فتویٰ لگاؤ، ہم پہ بعد میں فتویٰ کرنا، چاہے جتنے فتوے لگاؤ قیامت تک لگاتے رہو، ہم سے پہلے ان پر بھی فتویٰ لگاؤ۔ دلیل میرے ہاتھ میں ہے، کتاب کا نام ہے مدارج النبوت، شام محدث حق دہلوی، شمس العلماء کہا جاتا ہے اہل سنت کے اندر انہوں نے لکھا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ تھا، جب آپ کے حجرے میں رکھا ہوا تھا، تو بی بی عائشہ ہائے افسوس کہہ رہی تھی۔ کس کے لیے؟ رسول خدا کے لیے۔ یہ دیکھو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی گریہ و زاری کرتی اور کہتی تھی ہائے افسوس، ہائے افسوس، اس نبی محترم نے فقر کو تونگری پر اور درویشی کو مالداری پر اختیار فرمایا۔ ہائے افسوس، رسول خدا کے جنازے پہ بی بی عائشہ کا کہنا سمجھ آتا ہے۔ اس نبی کے نواسے کے غم میں اگر یا حسین ہائے حسین ہم کہے تو موت آتی ہے۔ یہ تھی پہلی ہائے حسین کے لیے۔ اب یہ کہتے 3 دن غم 3 دن ہونا چاہیے۔ ان حرام زادوں کو میں انہی کی کتاب سے جواب دینے لگا ہوں۔ جب امام مالکی مسلک کے جو امام ہے امام مالک، ان کی حیات امام مالک کے اندر لکھا ہے کہ ان کا غم جانتے ہو کتنے سال تازہ رہا؟ 322 سال، 322 دن نہیں، 322 سال تک ان کا غم تازہ رہا۔ کتاب میرے پاس موجود ہے، حیات امام مالک، صفحہ نمبر اس کا 73۔ امام مالک جنہیں تم امام کہو، اس کا تم سالوں سال غم مناؤ تو جائز، جسے اللہ امام بنائے اس کا غم ہم منائے تو موت آتی ہے تمہیں، فتوے دیتے ہو۔ اب ماتم پر جلدی کیونکہ بڑا تھوڑا وقت رہ گیا، مدارج النبوت، میں کتاب کے نام لے رہا ہوں پہلے، مدارج النبوت، اس کے بعد ہے سیرت ابن حشام، طبقات ابن سعد، البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن کثیر، یہ 4 کتابیں۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں جتنے بھی کتے بھونک رہے ہیں بھونکنے دو انہیں، کتابیں ان کی گواہی دیتی، جو فتویٰ ہم پر لگ رہا ہے وہ سارے فتوے بی بی عائشہ پر بھی لگیں گے۔ رسول خدا کا جنازہ مبارک پڑا ہوا تھا، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ کا سر میری گود میں تھا اور آپ نے آخری سانسیں لی۔ یہ اہل سنت کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ فرماتی ہے آخری سانسیں رسول اللہ نے میری گود میں لی اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی سانسیں بند ہو گئی، اور میں نے سرکار کا سر لے کر تکیے پہ رکھا اور میں اٹھی، میں رونے لگی، سر پیٹنے لگی، سینہ پیٹنے لگی۔ رسول اللہ کے جنازے پر اگر بی بی عائشہ ماتم کرے تو جائز، ہم اس نبی کے نواسے پر اگر ماتم کرے جس کو تیروں میں تیرے مارے گئے، جس کو بھالوں میں بھالے مارے گئے، جس کو برچھیوں میں برچھیاں ماری گئی، جن کو پتھروں پہ پتھر مارے گئے، جن کو عصے سے مارا گیا، اگر اس کے غم نے ہم ذرا سا ہاتھ مار دے حرام ہو جاتا ہے۔ بی بی عائشہ ماتم کرے تو جائز، ہم ماتم کرے تو حرام۔ یہ کون سی شریعت کی تو باتیں کر رہا ہے؟ یہ رسول اللہ کے جنازے کی بات ہے۔ اب آؤ اس سے آگے میں ایک اور بات کہوں، بی بی عائشہ، پھر حضرت ابو بکر کے جنازے پر، یہ ہے تاریخ عاصم کوفی، اہل سنت کے معتبر عالم کے اندر رجال کے عالموں میں انہیں گنا جاتا ہے۔
انہوں نے لکھا کہ جب حضرت ابو بکر چل پڑے، جب ان کی وفات ہوئی تو ایسا ہی آہو نالا ہو رہا تھا، رونے پیٹنے کی آواز آ رہی تھی جیسے رسول اللہ کے جنازے پر۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر کے جنازے پر جنہیں کچھ نہیں ہوا، رضا الہی سے چل پڑے، ماتم ہو رہا ہے، رویا پیٹا جا رہا ہے، کوئی فتویٰ نہیں۔ حضرت ابو بکر پر ماتم کیا جائے تو جائز، غم حسین میں ذرا سا ہاتھ مارو تو حرام۔ بات کو آگے بڑھاتے یہ تھے حضرت ابو بکر کے جنازے پر ماتم کے دلیل۔ اب حضرت عثمان، جب حضرت عثمان کا قتل ہوا تو کیا منظر تھا پتہ ہے آپ کو؟ آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں ماتم کدا تھی، ماتم کر رہی تھی۔ حضرت عثمان کون ہے؟ صحابی رسول۔ اہل سنت کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں، میرا نہیں۔ حضرت عثمان اہل سنت کے بڑے معتبر ہیں، آپ کے تیسرے خلیفہ اہل سنت کے۔ جب ان کی شہادت ہوئی، انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ ہے تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، اس کے صفحہ نمبر 250 پر لکھا ہوا ہے کہ جریر کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کرنے کے بعد آپ کا سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو عورتوں نے شور مچا دیا اور اپنے چہروں کو پیٹا۔ اور اس میں کون سی عورتوں میں؟ اور بھی تھی مگر نام کچھ اور بھی ہے۔ ان میں آپ کی 2 بیویاں حضرت نالا اور حضرت ام البنین اور آپ کی بیٹیاں بھی شامل تھی۔ جو فتویٰ ہم پر لگ رہا ہے حرام حرام حرام، ماتم حرام۔ تم تو حضرت عثمان کو بھی شہید مانتے ہو، وہ بھی زندہ تو آپ مانتے ہو۔ ان کی بیویوں کو نہیں پتا تھا، ان کی بیٹیوں کو نہیں پتا تھا شہید زندہ ہوتا ہے، زندہ کا غم نہیں ہوتا، منہ نہیں پیٹا جاتا۔ حضرت عثمان کے مرنے پر بیویاں ماتم کریں تو جائز، ہم صفت رسول کے غم میں ذرا سا ہاتھ مار دے حرام۔ لوگ کہتے چلو یہ بات کی بات ہے، سرکار کے زمانے میں کہا تھا بدعت 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 کرتے، بدعت۔ سرکار کے زمانے میں سرکار کی آنکھوں کے سامنے ماتم دکھاؤں تمہیں، اب تو کوئی شک؟ سرکار کے زمانے میں سرکار کے سامنے ماتم، اور سرکار انہیں دعائیں دے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے میں نوحے کی بات کروں۔ حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کی شہادت جب ہوئی جنگ احد کے اندر، تو آپ نے دیکھا مدینے کے اندر چاروں طرف ماتم ہی ماتم تھا، شہداء احد کے لیے، احد کے شہیدوں کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ ہر کوئی اپنے شہید کا ماتم کرنے والا، نوحہ کرنے والا ہے۔ میرے چچا حمزہ کا کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے۔ تو صحابہ نے اپنی بیویوں سے جا کے کہا کہ جاؤ اپنے اپنے شہیدوں کا ماتم چھوڑو، اپنے اپنے گھر والوں کا ماتم چھوڑو، رسول اللہ کو ان کے چچا کا پرسا دو۔ تو سارے آئے رسول اللہ کی دہلیز پر، اور انہوں نے وہاں آ کر نوحہ خانی کی۔ امام حسین کے غم میں اگر نوحہ پڑے تو کہتے شیعوں کا طریقہ ہے، حرام خورو، یہ شیعوں کا طریقہ نہیں، صحابہ کی سنت ہے شہید کے غم میں نوحہ پڑھنا۔ تمہیں کیا پتا؟ تمہیں تو تمہارے باپ نے فتویٰ رضویہ کے علاوہ کچھ پڑھایا ہی نہیں۔ یہ جو کتاب کا حوالہ، یہ ہے تاریخ طبری جلد سوم حصہ اول صفحہ نمبر 191، حضرت حمزہ پر نوحہ۔ اب یہ سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی، بڑا عظیم ترین نام ہے، 2 کتاب پڑھا ہو کوئی مولوی، 2 کتاب میں تعارف کر رہا ہوں شبلی نعمانی کا۔ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مولوی کو پوچھو علامہ شبلی نعمانی تو کہیں گے بے شک، بڑا نام ہے ان کا۔ انہوں نے اپنی کتاب سیرت النبی کے اندر لکھا، جو لکھا ہے میں وہی پڑھوں گا۔ حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت پر جیسے رسول خدا مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو تمام مدینہ ماتم کدا تھا۔ کیا تھا؟ ماتم کدا تھا۔ آپ جس طرف سے گزرتے تھے گھروں سے ماتم کی آوازیں آ رہی تھی۔ سرکار کی زندگی میں، سرکار کی حیاتی میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ماتم ہو رہا ہے۔ کس کا؟
شہیدوں کا سرکار نے کیوں نہیں روکا؟ شہید ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، زندہ کا ماتم نہیں ہوتا۔ آگے الفاظ سنیں آپ، شبلی نعمانی لکھ رہے ہیں، آگے لکھتے ہیں کہ آپ کو عبرت ہوئی کہ سب کے عزیز و اقارب ماتم داری کا فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن حمزہ کا کوئی نوحہ خواں نہیں ہے۔ رقت کے جوش میں آپ کی زبان سے بے اختیار نکلا، لیکن حمزہ کا کوئی ماتم کرنے والا نہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے شہید کا ماتم کر رہا ہے، لیکن حمزہ کا کوئی ماتم کرنے والا نہیں۔ انصار نے یہ الفاظ سنے، جو مدینے والے صحابی تھے، انصار نے یہ الفاظ سنے تو تڑپ اٹھے۔ سب نے جا کر اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ دولت قدے پر جا کر، سرکار کے دولت قدے پر جا کر حضرت حمزہ کا ماتم کرو۔ کیا کرو؟ سارے مل کے بولو، کیا کرو؟ ماتم کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو دروازے پر پردہ نشینان انصار کی بھیڑ تھی اور حضرت حمزہ کا ماتم بلند تھا۔ حضرت حمزہ کا ماتم بلند تھا۔ ان کے حق میں دعائیں کی، رسول اللہ نے ان کے حق میں دعائیں کی اور فرمایا تمہاری ہمدردی کا شکریہ۔ اب مجھے بتاؤ کہ بندہ اپنے چچا سے زیادہ پیار کرتا ہے یا بیٹے سے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، بیٹے سے زیادہ پیار ہوتا ہے چچا سے؟ سرکار اپنے چچا کی شہادت پہ خود کو نہیں سنبھال پاتے۔ اس وقت اندازہ کرو قبر رسول میں رسول اللہ کا حال کیا ہوگا، جب مسلمان تیروں میں تیر بھالوں میں بھالے مار رہے تھے مولا حسین کو۔ اندازہ لگاؤ کیا ہو رہا ہوگا اس وقت۔ تم کے تو ماتم حرام، سرکار کی زندگی میں سرکار کے سامنے شہید کا ماتم ہو رہا ہے اور سرکار دعائیں دے رہے ہیں۔ پتا چلا جو شہید کے لیے ماتم کرے رسول اللہ خود اسے دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ وہ مولویوں کی فکر نہ کرے، مولوی اسے کافر کہے، مشرک کہے، غالی کہے، حرامی کہے، بدعتی کہے، گمراہ کہے، چاہے جو کہے، شیعہ کہے، رافضی کہے، خارجی کہے، جو دل چاہے کہے، مولویوں کا کام فتوے دینا ہے۔ ماتمیوں پر رسول اللہ اسے دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے مولوی کل کا مرتا آج مر جائے۔ یہ تھی دلیل ماتم پر۔ یہ حضرت امیر حمزہ کا ماتم سرکار کی زندگی میں سامنے ہو رہا۔ شبلی نعمانی کی کتاب۔ اب امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر سب سے پہلے کس نے ماتم کیا؟ سیدانیوں نے ماتم کیا۔ یہ تاریخ تبری ہے اور میں مختصر پڑھ دیتا ہوں، اس میں الفاظ بڑے لمبے ہیں۔ تاریخ تبری جلد 4 حصہ اول صفحہ نمبر 232 لکھا ہوا ہے کہ جب سیدانیہ چلی ہے شہادت حسین کے بعد قیدی بنا کر، اور جب ان کا گزر ہوا اپنے بچوں کے، بھائیوں کے، بیٹوں کے لاشوں پر سے جب گزر ہوا تو بیویاں رہ نہ سکی اور بیویوں نے ماتم کیا۔ ماتم ایسا کیا آہو نالا کرنے لگی اور منہ پیٹنے لگی۔ سیدانیہ یہ آپ کی اہل سنت کی کتاب ہے، میری نہیں ہے، یہ اہل سنت کی کتاب ہے۔ علامہ ابی جعفر محمد بن جریر طبری یہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں۔ یہ بیویوں کا ماتم۔ اب آخری دلیل، ہم جو خون کا پرسہ پیش کرتے ہیں، خون کا پرسہ، ایک کتاب ہے خاک کربلا، دوسری ہے شواہد النبوہ علامہ عبد الرحمن جامی کی، اور تیسری کتاب ہے سر الشہادتین شاہ محدث حق دہلوی کی کتاب ہے، یہ جس نے مدارج النبوت لکھی، یہ انہی کی کتاب ہے کہ جس دن مولا حسین کی شہادت ہوئی، خاک کربلا کے جملے، جس دن، یہ اہل سنت کی کتاب ہے، امام حسین کی جس دن شہادت ہوئی اس دن آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔
آسمان سے خون کی بارش ہوئی، اور سر الشہادتین کے الفاظ ہے کہ جس دن مولا حسین کی شہادت ہوئی اس دن مدینے کا جو پتھر اٹھاتے اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا، ہم جس گھڑے میں پانی کے لیے ہاتھ ڈالتے اس گھڑے میں خون نکلتا، جس گھڑے میں ہم پانی کے لیے ہاتھ ڈالتے اس میں خون نکلتا۔ اور شواہد النبوہ کے اندر الفاظ ہے کہ جس دن مولا حسین کی شہادت ہوئی رسول اللہ میرے خواب میں تشریف لائے، میں نے دیکھا آپ کے ہاتھ میں خون کی شیشی ہے، آپ کا چہرہ زرد آلود ہے، خاک آلود ہے، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا حال ہے آپ کا؟ آپ نے فرمایا ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میں کربلا سے آ رہا ہوں، آج میں صبح سے کربلا کے شہیدوں کا میں خون جمع کر رہا ہوں۔ اور آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ کی آنکھ کھلی اور آپ کو وہ مٹی یاد آئی جو سرکار نے دی تھی۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ ام سلمہ یہ کربلا کی مٹی ہے۔ سرکار کی بیویوں میں جو سب سے زیادہ طویل زندگی جنہوں نے پائی وہ بیوی ام سلمہ ہے۔ سب سے آخر میں رسول اللہ کی بیویوں کے اندر پردہ فرمانے والی بی ام سلمہ، بی ام سلمہ کو رسول اللہ نے وہ خاک دی تھی۔ ام سلمہ یہ کربلا کی خاک ہے، جب یہ خاک خون میں بدل جائے سمجھنا میرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ جس دن آپ نے یہ خواب دیکھا آپ کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی آپ کی، اور آپ نے وہ مٹی ڈھونڈی اور وہ مٹی آپ نے دیکھی خون میں بدل چکی تھی۔ یہ ساری چیزیں مسلمان بھلا کے بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں کو فتوے چاہیے ان باتوں پر، مسلمانوں کو غم حسین میں رونا نہیں، دلیل مانگتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یا مولا اس ذکر پاک کا صدقہ جتنے آنسو بہے ہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا مولا بی بی پاک کے بچوں کا پرسہ بی بی پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یا مولا جتنی آنکھیں روئی ہے غم حسین میں، مولا انہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلا۔ مولا بحق محمد و آل محمد اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا اس ذکر کا واسطہ آل محمد کے غم کا واسطہ مولا کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مولا کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مولا کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔